کیا غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہے؟ ہاں نہیں جائز، حرام ہے، بلکہ شرک تک پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سجدہ یہ ایک دس از ایکٹ آف ورشپ، اٹس ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو اینی ایکٹ آف ورشپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ایکٹ آف ورشپ نہیں کرنا۔ جو بندہ یتیموں کو دھتکارتا ہے وہ اس میں ایمان کی بھی کمی ہے، اور وہ ایک انداز میں روز جزا کا انکار بھی کر رہا ہے۔ اس کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ اگر دل میں ایمان ہو تو تیری داڑھی آٹومیٹکلی نکلنی چاہیے، تیرے ٹخنے سے اوپر آٹومیٹکلی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ میرے نبی نے کہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ آپ کو دیکھنے میں مشکل ہو رہا ہے؟ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں میں اس کو نا کسی طریقے سے، اب یہ صحیح ہے؟ ہاں چلیں، اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ یہ سورۃ الکافرون ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس سورت کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ذکر کیا ہے بہت ساری چیزوں کا، اور اس کے مختلف مقاصد ہیں۔ اس سورت کے متعلق جو امام طبرانی اور تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ بعض مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں مل کے کر لیتے ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا مکمکہ، مکمکہ کہتے ہیں نا، تو اس طرح ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کر لو، ایک سال ہم تمہارے اللہ کی کر لیں گے، ایک سال اس طرح کر کے ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل کی، بعض روایات میں یہ ہیں۔ اور اسی طرح اس صورت کے متعلق یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کیا کرتے تھے تو طواف کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں اس میں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دونوں سنتوں میں سورۃ الاخلاص اور سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے جب وہ سفر میں ہوتے تھے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر کی نماز پڑھتے تو دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اس سورت کا جو یعنی ایک پورا سبجیکٹ یا آپ ٹاپک کہیں تو وہ یہ ہے کہ پورے دنیا کے کافروں کو یہ سنا دینا کہ ہم بھائی جان تمہارے دین کی عبادت کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے، تم جو کہہ رہے ہو ہم وہ نہیں کر سکتے، دیر از نو کمپرومائزیشن، ریڈ لائن، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں سب سے پہلے جیسے کہا قل، کہہ دیجیو، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نرالا انداز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنے کا کہ آپ کہہ دیجئے، اے اللہ کے نبی، کن کو؟ یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجیے اے کافرون، ان کو کہو اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے، یہ بتلانے میں آ رہے ہیں، یعنی telling them that I don't worship what you guys are worshipping، ٹھیک ہے۔ پھر وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔
یعنی اینڈ یو گائز ول ناٹ ورشپ وٹ آئی ایم ورشپنگ. ٹھیک ہے نا. یعنی اس میں ایک انداز میں ان کفار سے براءت کا اعلان کرنا, کفر سے براءت کا اعلان کرنا, اور ایک انداز میں کھلا پیغام, اناؤنسمنٹ, ریلیجس اناؤنسمنٹ, ریڈ لائن اناؤنسمنٹ, جیسے آج کل ہوتا ہے نا ریڈ فلیگ. ٹھیک ہے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ, اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. اس میں کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نہ میں نے کبھی کیا ہے, نہ میں ایک نبی کے ہونے کے ناطے کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے. یہ اللہ کے نبی کی طرف سے ایک پیغام ہے, اللہ کی طرف سے بھی اور اللہ کے نبی کی طرف سے بھی. یہ ایک جواب ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. اب اس صورت میں آپ دیکھو گے there is a تکرار, repetition of some meanings, yes or not. What is the حکمت؟ ہاں, میں نے آپ لوگوں کو پچھلے بار ایک بات بتایا تھا کہ تکرار کی کیا حکمت ہوتی. اس تکرار میں 2-3 حکمتیں ہیں. سب سے پہلی چیز, جب کوئی چیز اہم ہوتی ہے نا, بہت زیادہ اہم, یہ ہمارے ہاں بھی اور عرب میں بھی نارمل ہے کہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, اگر کسی والد نے اپنے بیٹے کو کوئی بات ذہن نشین کرانی, وہ ایک بار نہیں 2-3 بار کہتے ہیں. پھر بیٹا بولتا ہے ابو آپ بار بار کیوں کہہ رہے ہو؟ ابو بولتے ہیں بیٹا تاکہ تیرے ذہن میں بیٹھ جائے, تو بار بار بھول جاتا ہے, بلکڑ آدمی ہے تو ہم ویسے بھی بلکڑ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری ذہن میں یہ بٹھانا چاہتا ہے, اور کفار کے ذہن میں بھی یہ بات بٹھانا چاہتا ہے کہ دس از اے ریڈ لائن. ٹھیک ہے. دوسری بات اسی میں ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ جب کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو اس کو تکرار کیا جاتا ہے. تو یہ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے ادھر برات کا بھی اعلان کیا, اور مسلمانوں کے ذہن میں بھی اور کفار کے ذہن میں بھی یہ بات ذہن نشین کروائی. اچھا, وہ آخری آیت کیا ہے؟ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين. کیا ہے اس کا مطلب؟ تمہارے لیے تمہارا دین, ہاں, اور میرے لیے میرا دین. یہ ایک انداز براءت ہے. کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ ڈس اون کرنا ہے نا, ڈس اون کہتے ہیں نا, یعنی وی ڈس اون دس ورشپنگ آف آئیڈلس. اب اس میں ایک اور, اس آیت میں یا اس صورت میں ایک اور ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے آپ سے جب تک آپ ان کی اتباع نہ کر لیں. سو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو حق ہے, اس بات میں کوئی ہمیں شک و شبہ ہی نہیں ہونا چاہیے. So always remember, whenever we will compromise our religion for the kuffar, so they say, mashallah, you are doing good, they will be never satisfied. They will ask you to do more and more until you become a kafir. تو جھکنا ہی چھوڑ دو. جب ہمیں اللہ نے بتلا دیا ہے کہ یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے تو ہم کتنا جھکیں, اور آج یہی ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں امت مسلمہ, ہاں, امت مسلمہ کیوں اتنا گر گئی ہے, اس کی کئی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اتنے گر گئے ہیں, اتنے ریلیجن میں ہم نے اتنی زیادہ فلیکسیبلٹیز اور اتنے ریڈ فلیگز اور ریڈ لائنز کو کراس کر لیے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ بس, ہمارے ایک بھائی تو کہتے ہیں بس کافر ہونا باقی ہے. صرف اس لیے بعض ہمارے بھائی تھے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان مجھے ڈر ہے کہیں عنقریب کافرستان نہ بن جائے. یہ بہت زیادہ یعنی سخت بات ہے, لیکن اگر آپ ہمارے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز اور جس طرف یہ معاشرہ جا رہا ہے, واللہ کوئی دیندار بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ماشاءاللہ ایمان افروز سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا.
تو اس صورت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بعد جو صورت ہے وہ ہے سورۃ الکوثر. سورۃ الکوثر ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ ایک ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایوہ ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر. یہ سورۃ الکوثر، کوثر کے بارے میں دو باتیں ہیں. ایک ہے حوض کوثر، ایک ہے کوثر. بعض لوگ جو ہیں اس میں یعنی مختلف احادیث ہیں، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. جو حوض کوثر ہے، حوض کوثر وہ جنت سے باہر ہے. جب مسلمان جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو اللہ کے نبی ادھر حوض کوثر سے مسلمانوں کو اپنے ید مبارکہ سے پلائیں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو پلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ید مبارک سے. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شرب منہ لم یظمأ بعدہ. جس نے حوض کوثر سے پانی پیا، آب کوثر سے، وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. دوسری بات کوثر کے بارے میں حدیث میں ہے کہ وہ جو حوض کوثر ہے is the source of the river of جنہ. جنت میں جتنے بھی پانی کی نہریں ہیں اس کی جو بنیاد اور سورس جو ہے وہ یہ حوض کوثر. اور تیسری ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوض کوثر وہ آدھا جزیرۃ العرب کے برابر ہے، یعنی نجد سے لے کر یمن تک آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی بہت بڑا ہے حوض کوثر، کوئی چھوٹا موٹا چیز نہیں ہے. پانچویں فضیلت جو بخاری کی روایت ہے کہ حوض کوثر میں جو پیالے ہیں کعدد نجوم السماء، آسمانوں میں تاروں کے برابر ہے، ستاروں کے برابر، یعنی بہت زیادہ اس کے پیالیاں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ اس میں، اللہ کے نبی اس میں سے پلائیں گے. یہ ہو گیا حوض کوثر. اب آتے ہیں ایک اور، وہ ہے نہر الجنہ. نہر الجنہ وہو حوض فی الجنہ. ایک ہے حوض. حوض کس کو بولتے ہیں؟ یعنی ایک ایسی جگہ جس کو کنویں کی طرح، جس کے چار دیواری ہے، اس میں پانی کو جمایا جاتا ہے یا اس میں پانی کو ٹھہرایا جاتا ہے. تو احادیث میں کہ جنت میں مختلف حوض ہوں گے، مختلف جنت کی آبشاریں ہوں گی، ان کو بھی حوض کہتے ہیں. تو اسی لیے بعض لوگ اس میں فرق نہیں کر پاتے کیونکہ احادیث میں اس طرح کے مختلف یعنی آیات اور احادیث موجود ہیں. عفوا اللہ تعالیٰ فرماتے انا اعطیناک الکوثر، بے شک، یقیناً، انا، یہ جو انا ہے نا یہ ہم، یہ جمع کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ اپنے آپ کو جمع کے صیغے میں بات کرتے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر، نحن بھی پلورل ہے نا، جمع کا صیغہ ہے، 2 یا 3 سے زیادہ کے لیے اطلاق ہوتا ہے. عربوں میں یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ تعظیم کے لیے. جیسے کہ کوئی بادشاہ ہو، وہ کہتے ہیں نحن امرنا بذلک، ہم نے حکم دیا. اسی طرح اردو ادب میں بھی یہ ہے. اردو ادب میں بھی جو یعنی خالص بڑی اردو معلّہ جس کو کہتے ہیں، اس میں بولتے ہیں نا ہم نے حکم دیا، تو بندہ بولتا ہے یار ہم کون یار، تو ایک ہی ہے. لیکن یہ ایک تعظیم کا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز تخاطب ہے. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے یقیناً تجھے کیا دیا؟
حوض کوثر عطا کیا. ایک اور ہے تفسیر یعنی ہم نے تجھے بہت کچھ عطا کیا. یہ اس کے ایک بات یاد رکھے، عربی میں نا ایک لفظ کے مختلف معانی بھی ہو سکتے ہیں. اٹس ناٹ نیسسری دیٹ ایوری ورڈ ہیز اونلی ون میننگ ان عربک. سم ٹائم one word has more than 40 meanings. So the question is that how we determine which meaning is here. ہاں یعنی ایک لفظ کے کئی میننگز ہوتے ہیں، تو اب ہم یہ کیسے فیصلہ کریں کہ اس لفظ کا یہ میننگ ادھر ہے. اب اس کے لیے علماء لغت کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ورڈ کا ڈیفالٹ میننگ. ڈیفالٹ میننگ یعنی جیسے یہ لفظ کہا جاتا ہے ذہن میں وہی آتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں اسد، اسد کا کیا مطلب ہے؟ شیر. ٹھیک ہے، جیسے ہی میں کہتا ہوں اسد تو آپ کے ذہن میں شیر آتا ہے نا. لیکن اگر ابھی میں یہ کہوں رأیت اسدا یخطب، میں نے دیکھا شیر خطبہ دے رہا ہے، اب آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ شیر، حقیقی شیر، یا آپ کے ذہن میں آتا ہے ایک بہادر، ہے نا، بہادر بندہ. میں نے تشبیہ دی، اس کو بولتے ہیں تشبیہ دینا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ادھر اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ فرمایا کہ میں نے تجھے حوض کوثر عطا کی. اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حوض کوثر جس میں خیر کثیر ہے. فصلی لربک وانحر، فصلی ادھر مراد ہے نماز پڑھو، دین پرے لربک فار یور لارڈ، فار یور اللہ، وانحر اور نحر ینحرو نحورا. نحر کس کو بولتے ہیں؟ ایک ہے ذبح، ایک ہے نحر. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں پتہ ہے کسی کو؟ ذبح بولتے ہیں ادھر چھری پھیرنے کو. نحر یہ جو ہم اونٹنی کے ساتھ کرتے ہیں، اونٹنی کی قربانی دیکھی آپ نے کیا کرتے ہیں؟ جی کیا کرتے ہیں؟ نیچے مارتے ہیں، وہ خنجر یا آپ کے پاس بڑا چھری ہوتا ہے، خون والی نالی پہ اس کے پاؤں کو کر کے اس کی اوپر والی جگہ پہ وہ مارتے ہیں. اس کو بولتے ہیں نحر. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تم قربانی کرو ہاں وہ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرو. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ اس آیات سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھنا ہے تو صرف اللہ کے لیے پڑھنا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ نماز کے اندر بھی جو جتنی چیزیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہوں گی. مثال کے طور پر سجدہ، کیا غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہے؟ ہاں نہیں جائز، حرام ہے، بلکہ شرک تک پہنچاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سجدہ یہ ایک دس از ایکٹ آف ورشپ. اٹس ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو اینی ایکٹ آف ورشپ ہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ایکٹ آف ورشپ نہیں کرنا، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، سجدہ کرنا ہو. اور اسی طرح طواف، کیا طواف جو اللہ نے ہمیں جس کی اجازت دی ہے اس کے علاوہ کسی اور کی طواف کرنا جائز ہے؟ کسی مزار پہ جا کے میں طواف کروں ہاں کیونکہ سارے لوگ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یا کسی پیر ولی کے پاؤں پہ میں سجدہ کروں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. یہ سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. یہ مسلمان کی عزت اور پراؤڈنس کے خلاف ہے، ڈگنیٹی کے خلاف ہے. دس از اگینسٹ دا ہیومینٹی. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح قربانی اللہ نے ادھر خصوصی طور پر ذکر کیا. کیا غیر اللہ کے لیے قربانی جائز ہے؟ ہاں کہ میں کسی ولی اللہ کے لیے کرتا ہوں ہاں. اب وہ کیا کہتے ہیں ہمارے کچھ لوگ، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ اللہ کے لیے کرتا ہوں لیکن میں بس ادھر قبرستان پہ جا کے کرتا ہوں. یہ بھی جائز نہیں ہے. ایون اف یو آر ڈوئنگ ذبح للہ، اللہ کے لیے تم ذبح کر رہے ہو لیکن لے جا کے کسی مزار پہ ذبح کرتے ہو، یہ بھی جائز نہیں. اس کے پاس ہمارے پاس کلیئر کٹ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اس اونٹنی کو اس جگہ پر ذبح کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نام پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یہ وہ جگہ ہے جدھر مشرکین اپنے بتوں کے لیے قربانی کرتے ہیں، تو تم ادھر قربانی مت کرو. تو اس لیے ہمیں ایسے جگہوں پر
نہ جانا چاہیے، نہ غیر اللہ کے لیے قربانی کرنی چاہیے، غیر اللہ کے لیے، ہاں، یا جیسے کہ نعوذ باللہ اسی طرح ایک اور دیگیں چڑھانا، وہ کیا بولتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے درباروں میں دیگیں چڑھتی، بولتے ہیں دربار کے نام پہ، وہ ولی اللہ کے نام پہ میں نے دیگ چڑھائی، یہ بھی شرعاً ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس آیت کے خلاف ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے سامنے آیت ہے، ٹھیک ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ان یہ ہے یقیناً، نو ڈاؤٹ، انڈیڈ، شانئک، شانئک کیا مطلب ہے؟ شانئک کا مطلب ہے کہ جو، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ادھر مراد یہ کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، ہاں، یعنی جو شخص آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا شانئوک، شانئوک بولتے ہیں کسی نے کسی کو برا بلا کہا، یعنی جو آپ کو برا بلا کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ هو الابتر، وہ کٹ جائے گا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے یعنی یہ بعض روایات میں ہے کہ بعض کفار قریش نے، بعض ایک شخص کا بھی میرے نام ذہن میں نہیں آ رہا، کفار مشرکین مکہ میں سے تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تمہاری تو کوئی نسل ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بتلایا کہ در حقیقت تو تیرا نام و نشان نہیں ہوگا، اب وہ شخص کا نام یاد نہیں آ رہا، اس کی نسل ختم ہوگی، اس کی کوئی نسل نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آج تک موجود ہے، ہاں، الحمدللہ۔ تو یہ جو صورت ہے، اس سے ہمیں جو دو سبق ملتے ہیں، اس صورت سے دو سبق۔ سب سے پہلا سبق یہ کہ آپ نے ہر عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی، کوئی بھی ایکٹ آف ورشپ غیر اللہ کے لیے نہیں کرنی۔ اور ہمارے معاشرے میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کھلم کھلا اس کے خلاف ورزی کی جاتی ہے، کھلم کھلا پیروں فقیروں کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، جھکا جاتا ہے۔ ایک اور رسم، ہندوانہ رسم، وہ کیا کہتے ہیں، پیر چھونا، ہے نہیں ہے؟ یا سندھی کلچر میں، میں نے بعض بھائیوں نے کہا کہ سندھ کے کلچر میں ایسا ہوتا ہے، پیر چھوتے، ہاں، ہم تو یہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کیوں جائز نہیں ہے، کون بتائے گا؟ کیونکہ یہ، اب وہ کچھ لوگ پھر اس میں دو تفریق کرتے ہیں، بولتے ہیں سجدہ تعظیمی، سجدہ، ہاں، اور سجدہ، ہاں، دوسرا تقسیم پتہ ہے، سجدہ تعظیمی اور سجدہ، ہاں، تکمیلی نہیں، سجدہ، ہاں، تحریمی، ہو تو تکبیر تحریمہ۔ اچھا جی، ایک ہے سجدہ تعظیم اور ایک ہے سجدہ تشریف، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ بولتے ہیں کہ جو سجدہ حضرت یوسف کی، جیسے وہ حدیث میں ہے نا، قرآن کی آیت میں ہے کہ فَوَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ انہوں نے، حضرت یوسف کے جو والدین نے بھی اور بھائیوں نے بھی ان کے سامنے جھکاؤ کیا، تو وہ بولتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، ہم بولتے نہیں، سجدہ تعظیمی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دوسرا سجدہ ہے وہ سجدہ شرک تک لے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض علماء تو یہ تک کہتے ہیں ان دونوں میں فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان بالکل جھکنے سے گریز کرے۔ اسی لیے ایک اور مسئلہ، یہ جو کراٹے کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ جو ان کا جو کیا ہیڈ ہوتا ہے، ٹرینر، وہ بچوں کو اس طرح جھکاتا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، میں ایک دن آیا، میں نے دیکھا وہ خود بھی یوں کرتا ہے اور وہ بچے بھی یوں، یعنی قریب الرکوع کی طرح۔ وہ میں نے پھر ان کو سختی سے منع کیا، بولتے ہیں شیخ کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو ہم ایسے ہی کر رہے ہیں، یہ تو ٹریڈیشنل ہے، یہ تو ہمارے کراٹے کا ٹریڈیشن ہے۔ میں نے بھائی جان ٹریڈیشن میڈیشن جو بھی ہو، یہ نہیں کرنا بھائی جان، اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں، غلط ہوتا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ایک اور جو مس انفارمیشن یا مس لیڈنگ چیز، نام بدل دیتے، روحانی مشروب الکوہل کو، ہاں، یہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ وَيُغَيِّرُونَ اسْمَهَا، وہ نام بدل دیں گے۔ اسی لیے آج ایسا ہی ہوتا ہے،
اسلامی نام لگاؤ ہر چیز حلال ہو جائے، ایسا نہیں کرنا ہمیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں، سورۃ الماعون، چلیں بسم اللہ سب پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ اچھا جی، اس صورت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نہیں دیکھتا، کیا آپ نہیں دیکھتے، اگر ہم اس کو ذرا یعنی اس انداز میں لے جائیں۔ اچھا ایک اور بات، کئی بار آپ ترجمے میں دیکھیں گے کہ یہ تو چل رہی ہوتی ہے نا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے وقت، یہ خالص اردو میں بھی یہ معیوب بات نہیں ہے، یہ بے ادبی بات نہیں ہے اصلی، جو اگر اصولوں پہ ہم جائیں۔ اور عربی زبان میں ادھر آپ یا تم نہیں ہے، عربی زبان، ٹھیک ہے، عربی زبان میں آپ یا تم نہیں ہے، اس میں وہ مخاطب سے خطاب کرتا ہے، بات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ اس شخص کو نہیں دیکھتے جو روز جزا کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ کیا تو اس شخص کو نہیں دیکھتا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے؟ He is denying the day of judgment، یعنی یہ ایک انداز میں تعجب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، اور استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوالیہ نشان، کوشچن مارک، ٹھیک ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، ہاں وہ کون ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ دھکے دیتا ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جی دھتکارتا ہے، ہاں اس کو لفٹ نہیں کراتا، اس کو پیٹ دکھاتا ہے یتیم کو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بندہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، اور اس سے علماء نے یہ بھی لیا کہ جو بندہ یتیموں کو دھتکارتا ہے وہ اس میں ایمان کی بھی کمی ہے، اور وہ ایک انداز میں روز جزا کا انکار بھی کر رہا ہے۔ اس کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ اس کا ریلیشن شپ کیسے ہمیں، مطلب اب ایک بندہ قیامت کا انکار کر رہا ہے اور ایک بندہ یتیم کو دھتکار رہا ہے، اس کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ کیونکہ جو بندہ قیامت پر یقین رکھتا ہے، کیا وہ یتیم کو دھتکارے گا یا یتیم کا خیال رکھے گا؟ ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح یعنی اس سے ہمیں ایک اور جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے سخت دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ کبھی آپ دیکھیں واللہ یتیموں کی حالت، ان کی زندگانی، واللہ رونا آ جاتا ہے، ہاں، اور انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے پتھر دل کو نرم کرنا چاہتا ہے، یتیم خانوں میں جائے، ادھر والنٹیر کام کرے، واللہ العظیم آپ کا دل انشاءاللہ نرم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکینوں کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی he doesn't encourage to feed miskin and poor people۔ یہ بھی one of the signs of denying the day of judgment۔ It doesn't mean he is denying،
اس کی حرکتیں بتا رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ کام وہی کرے گا جس کے اندر ایمان کی کمی ہوگی اور روز جزا پر اس کا ایمان اتنا پختہ نہیں. اس میں ایک اور بات، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ لوگوں کو، مسکینوں کو کھانے دینے کی ترغیب نہیں دے رہا. میں خود نہیں کھلا رہا، میں کہتا ہوں مثلا احسن بھائی آپ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، فقیروں کو کھلاؤ، میں یہ نہیں کر رہا. اس پر مجھے اللہ نے پکڑا ہے. اب سوچو ذرا، اب ان کا کیا ہوگا جو لوگوں کو ترغیب نہیں، منع کرتے ہیں. ہاں، صرف یہ نہیں بلکہ وہ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. وہ تو دیکھو یار یہ پاکستانی لوگ تو لنگر لگا لیتے ہیں. ہاں، کیا مسکینوں کو کھلاتے؟ مسکینوں کو نہیں کھلانا چاہیے. اسی طرح اس سے بھی خطرناک ایک بات، وہ جو ہر قربانی پہ ہمارے بعض یہ لبرل حضرات کہہ لیں یا بڑے اوپن مائنڈ ریشنلسٹ، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار قربانی کے بدل تم کولر لگا لو. یہ بھی اس میں داخل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں یار دونوں کرو، یار قربانی بھی کرو کولر بھی لگا دو، کیا مسئلہ ہے؟ تم خود دے دو جو تم کہہ رہے ہو. خود تو کروڑوں لاکھوں کے ماشاءاللہ ڈریس پہنتے ہو، شوخیاں مارتے ہو، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اللہ کی راہ میں کچھ کرے تو تمہارے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. اچھا جی، فویل للمصلین، یقیناً انڈیڈ نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے. اب دیکھو، اگر صرف یہ ہمیں ایک مثال ہے، if you read something out of the context، اگر کوئی کانٹیکسٹ ہٹا کے صرف یہ کہہ کہ دیکھو یار نماز پڑھنے میں تو قرآن نے منع کیا ہے، استغفر اللہ، کیا دلیل ہے جناب؟ دیکھو، فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے. بھائی جان اس کے آگے پیچھے بھی تو پڑھو. اسی طرح ایک اور حدیث، یہ تو آیت ہے نا جس کو، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ہم، کن کو ہلاکت ہے؟ جو الذین، جو کیا کرتے ہیں؟ عن صلاتہم ساہون، اپنی نماز سے کیا ہے؟ غافل ہے. یعنی وہ لوگ جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں یا پڑھتے ہیں لیکن سست ہو جاتے ہیں. منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ نماز باری ہو جاتی. قاموا کسالى، قرآن میں کسالہ کس کو بولتے ہیں؟ کسل مندی، اردو میں کسل مندی، انگلش میں لیزی. بوجھ محسوس، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ کو نماز بوجھ محسوس ہوتا ہے نا تو آپ اپنے ایمان کی تجدید کریں. ایمان کی تجدید کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بوسٹ یور ایمان. اٹ ڈزنٹ مین نعوذ باللہ یو آر اے بیڈ پرسن. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایمان کا بھی لیول اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اسی طرح میں آپ لوگوں کو ایک اور مثال دینے والا تھا ایک حدیث کی جو مس کوٹ یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے. وہ کون سی حدیث ہے؟ جب ہم کسی بھائی کو بولتے ہیں نا کہ جناب اللہ کا خوف کرو یار، سنت محمدیہ، داڑھی رکھ لو، ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھ لو، بولتا ہے مولوی صاحب یہ اس کا کیا لینا؟ میرا اللہ جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے. اللہ تو دل کو دیکھتا ہے. پھر وہ حدیث بھی لاتا ہے. کون سی حدیث؟ بولتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور لباسوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے ٹخنے کے اوپر ہے نیچے اللہ نہیں دیکھتا. کیا تشریح ہے دیکھو ذرا. پھر ولکن ينظر الى قلوبکم، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. مفتی صاحب، مولوی صاحب کیوں دین کو مشکل بناتے؟ یہ دس از بٹوین می اینڈ مائی گاڈ، ڈونٹ جج می، آئی ایم فری مین. تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں بیٹا حدیث تو مکمل کرو. حدیث میں کیا ہے؟ یہی حدیث ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور جسموں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. اگر دل میں ایمان ہو تو تیری داڑھی آٹومیٹکلی نکلنی چاہیے، تیرے ٹخنے سے اوپر آٹومیٹکلی ہونا چاہیے. کیوں؟ میرے نبی نے کہا ہے، بات ختم. سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے، خلی ولی، دیٹس اٹ. اگر تم سچ میں اتنے وہ ہو
ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کسی کو جج کر رہا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نمازی کیا ہیں؟ کسل مندی، لیزینس اور غفلت کا مظاہرہ کرتے. صرف یہ نہیں بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین هم یراؤون، کیا کرتے ہیں؟ دکھاوا کرتے ہیں. ہاں، یعنی ان لوگوں کا نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ دکھانے کے لیے. ابو امی نے ڈنڈا مار کے نماز پڑھا ہے تو میں کس لیے پڑھا ہوں؟ ابو امی کے لیے پڑھا ہوں. ابو امی گھر میں نہیں ہے تو میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں، اللہ معاف کرے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اسی طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں، اتنے میں ماشاءاللہ ہمارے کوئی مولوی صاحب، مفتی صاحب، شیخ صاحب یا کوئی پرنسپل یا دینی کوئی اسکالر آ گئے ہو تو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان، ہاں بسم اللہ الرحمن ایسا جیسے ماشاءاللہ. یا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس طرح کرتا ہے اپنے یہ جو ہے نا، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، شولڈرز. اسی لیے حضرت صحابہ ایک خشوع سے پناہ مانگتے تھے. کیا بولتے تھے؟ بولتے تھے، حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں کننا نقول اللہم انا نعوذ بک من خشوع النفاق. اے اللہ ہم ایسے خشوع سے پناہ مانگتے ہیں جو نفاق والی خشوع ہے. اسی لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا، جو ابھی میں نے آپ کو حرکت کی نا، وہی حرکت وہ کر رہا تھا، یوں کر کے اور یوں کر رہا تھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر تیرے دل میں خشوع ہوتا تو تیرا ظاہر بھی ساکن ہو جاتا، اس میں حرکت نہ رہتی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت ضروری ہے، اور کہ ہم اپنی نمازوں میں بھی مخلص ہوں. ہمیں کبھی کبھی، اور اس کے لیے ہمیں بار بار رینیول آف انٹینشن، ہم اپنے شناختی کارڈ کا کرتے ہیں نا رینیول، اسی طرح ایمان اور انٹینشنز کا بھی کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اچھا جی، وَيَمْنَعُونَ، منع یمنعو، یہ منع کرنے کے معنی میں. وہ منع کرتے ہیں، روک دیتے کس چیزوں سے؟ الماعون. ماعون جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں، یعنی ماعون جو ہے برتن کو بھی کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ برتن کو بھی کہتے ہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد ہے کوئی بھی چیز جو کم، لٹل بٹ. مثلا مثال کے طور پر میں جاتا ہوں، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، آج کل تو ماشاءاللہ پڑوسیوں کے تعلقات ہی نہیں ہیں. پہلے پڑوسی سے جا کے کیا کہتے ہیں؟ آنٹی نمک دے دو، آنٹی پیاز دے دو، آنٹی ٹماٹر دے دو. واللہ کیا سین ہوتا تھا ہاں بزرگ صاحب، واللہ قسم سے الگ ہی زمانہ. آج کل تو ایسا ہوتا ہی نہیں، کوئی نہیں آتا کہ ہاں ٹماٹر دے دو، پیاز دے دو. قسم سے بڑا الگ ہی یعنی یونیک فیلنگ ہے وہ ماشاءاللہ. ابھی میں مس کرتا ہوں اس کو. کوئی چیز اسپیشل بنی ہے بولتے ہیں ہمسائے کو، آج بریانی بنی، پہلے ان کو دے دو. ہاں واللہ ابھی وہ نہ رہا. ابھی تو ہمسائے کا ککھ نہیں پتا. وہ بولتے یار تمہارے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں. بولتے اچھا، وہ تو مجھے پتا نہیں تھا. سالوں بیٹھ کے گزر جاتے، نہ سلام نہ دعا نہ کلام. تو ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ عام چیزوں میں کبھی منع نہیں کرتے. اب اگر کوئی ٹماٹر پیاز مانگے تو وہ منہ ہمارے چڑھ جاتے ہیں، کیا یار یہ بار بار آ جاتے ہیں، یار ان کے پاس کچھ نہیں، غریب فقیر لوگ. تو یہ نارمل تھا. اب کیا ہو گیا؟ اب ہم لوگ تنگ ہو جاتے ہیں. کوئی آ جائے ہم بولتے ہیں یار کیا یار یہ ہر وقت آ جاتے ہیں یار منہ اٹھا کے، ہاں کیسے منہ پھٹ لوگ ہیں. ایسے ہی بولتے ہیں نا ہم لوگ آج کل. کیوں؟ ہم لوگ کا دل تنگ ہو گیا ہے، دل چھوٹے ہو گئے. گھر بڑے، گاڑیاں بڑے، پیسے بینک بیلنس بڑے، لیکن دل چونٹی جیسا. یہ بھی ویسے اردو ادب کے لحاظ سے گالی نہیں ہے، چاہے ہم لوگ گالی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسا نہ کریں، بلکہ ہم لوگوں کی خدمت کریں اور لوگوں کو کھلائیں پلائیں، خاص کر پڑوسی. ہاں ابھی ماشاءاللہ میں ایک مسجد میں ہوتا ہوں، ادھر ماشاءاللہ جو قاری ہے نا، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو مسجد کے جو قاری ہے امام، اس کے کھانے کا پورے محلے والے کی گارنٹی، ان کا بندوبست. مثلا آج ماشاءاللہ حضرت کی ذمہ داری، کل بلال بھائی کی، پرسوں ڈاکٹر اسامہ کی، ترسم احسن بھائی کی. ہاں مزے کرتے تھے واللہ قاریوں اماموں کے بڑے. میرے جو اللہ میں آپ کو جب قصہ نکل آیا، چلے میرے جو دادا ابو تھے نا، وہ کراچی میں بڑی مسجد میں امام ہوتے تھے، اور میرے والد صاحب مؤذن ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا.
تو وہ بڑے کھابے آتے تھے. کراچی والے بھی ماشاءاللہ وہ بڑے کھانے ہوتے ہیں ان کے. تو میرے جو دادا ابو کیا کرتے وہ آتے تھے نا مہمان ان کے پاس, تو وہ ان کو ماشاءاللہ کھلا دو. بولتے تھے تمہارے پاس پیسے بھی نہیں تو کہاں سے آتے؟ بولتے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے, ہمارا بندوبست کراتا ہے. آج کل وہ نہ رہا. آج کل قاری بیچاروں کے الگ ان کو کھانے کے لیے باغ دور کرنا پڑے. فخر کی بات تھی. ہاں بالکل. اور وہ میرا کھانا کھا رہے ہیں. ابھی بھی ہے یہ میرے خیال میں کچھ پنڈوں میں یہ ابھی بھی ہے, ابھی بھی ہے. یہ ادھر ایک پنڈ ہے پیچھے لدڑ روڈ پہ مسجد ہے, اس میں وہ ماشاءاللہ قاری کو ابھی تک کھلاتے ہیں ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. بسم اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی ہم پھر سورت شروع کرتے ہیں, سورہ قریش. ٹھیک ہے, بسم اللہ. یہ ہم یہ کھول دیتے ہیں, یہ اچھا رہے گا, اس میں سے ہم پڑھتے ہیں. یار یہ ایک ہے نا بڑا والا وہ ہوتا تھا, وہ مجھے نہیں مل رہا. چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللہ اکبر. اس صورت میں اللہ تعالیٰ قریش کا جو سفر ہے, جو چال چلن ہے, اس کا ذکر کر رہے ہیں. لإیلاف قریش. لإیلاف قریش کا کیا مطلب ہے؟ الف یألف الفن, یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز سے مانوس ہونا, یوز ٹو اٹ ہو جانا. ٹھیک ہے. لإیلاف قریش, قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ کیا ہے, ان کو مانوس کر دینے کی وجہ کیا ہے؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, ان کے دل میں سردی اور گرمی میں جو سفر ہے وہ کیا کر دیا؟ اس کی محبت ڈال دی, یا اس کو نارملائزڈ کر دیا, یا اس کو ایک نارمل بنا دیا. یعنی مثلا ابھی ایک بندہ ہے جو روزانہ اسلام آباد جاتا ہے, یہ جو گاڑی چلانے والے ہیں ان ڈرائیو والے کو, جو سٹی انٹو سٹی, وہ ایک دن بھائی بتا میں روزانہ اسلام آباد سے لاہور جا رہا ہوں, بولتے کہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہی شہر ہے, اس کو نارمل ہو گیا. ایک اور بندہ جس کو جو جاتا ہی نہیں, وہ ایک بار جائے بولتا ہے بہت تھک گیا یہ وہ, تو اس کا مطلب ہے نارملائزیشن. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ نارملائزڈ کروا دیا کہ وہ لوگ یہ جو گرمی اور سردی میں سفر کیا کرتے تھے, تجارتی سفر شام میں, اور اسی طرح یعنی حضرت ابو سفیان جو ہے اسلام سے قبل تجارتی قافلے لے کے جاتے تھے شام کی طرف, اور شام میں سردیاں ٹھٹھرتی سردیاں ہوتی, برف باری ہوتی. عربوں کو اس کی عادت نہیں ہے, عرب میں تو کبھی برف نہیں ہے. اب آج کل میں نے سنا ہے تبوک وغیرہ میں آنا شروع ہوا ہے, ورنہ پہلے تو ہمارا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ کفار قریش یا قریش کو ایک انداز میں اپنے بلیسنگز اور انعامات بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے پر یہ انعام کیا, یہ بلیسنگز کی کہ تم لوگ سخت گرمی اور سردی میں بھی سفر کر پاتے ہو. اور ایک اور بلیسنگ اس میں ایک اور معنی ہے, وہ کیا ہے کہ سخت بد امنی, نو پیس. وداؤٹ پیس یو آر گوئنگ ٹو سوریا اینڈ ڈوئنگ ماشاءاللہ ڈیلیگیشن, بزنس ڈیلیگیشنز. There is no harm on you guys. This is also from one of the blessings of Allah toward the Quraysh and Kuffar Quraysh. اور اسی طرح یعنی ایک اور جو بات وہ یہ ہے کہ جو مکہ کے علاوہ جو قافلے ہوتے وہ لوٹے جاتے تھے, جو مدینہ والے ہیں یا نجد والے ہیں, ہاں وہ لوٹ لیے جاتے تھے. لیکن مکہ والوں کی خاص تعظیم ہوتی تھی, ان سے نہ ٹیکس وصول کیا جاتا. اس زمانے میں ٹیکس کو بولتے ہیں مکس, ٹھیک ہے نا. اب اس میں ہم نہیں جاتے کہ اسلام میں اس کی کتنی یعنی اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ کسی ملک میں گھسنے کے لیے یہ چیزیں ڈالی جائیں. ٹھیک ہے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت. یہ ساری بلیسنگز کرنے کے بعد ان کے اوپر کیا لازم ہے
تو ان لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. سو دے شوڈ ورشپ دا اونر آف دس ہوم, رب البیت. ٹھیک ہے, رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. وہ جس نے انہیں کیا کیا, کھلایا جب وہ بھوکے تھے, اور وآمنہم من خوف, اور ان کو امن اور سلامتی دی حالانکہ معاملہ خوف والا تھا, بدامنی والا تھا. With that Allah gave you peace. تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بلیسنگز بتلا رہے ہیں, اور یہ بتلا رہے ہیں کہ جب میں تم کو اتنا نواز رہا ہوں تو کم از کم عبادت بھی تو میری کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں کئی بار کیا کہا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو تم. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے اے مسلمانوں کہ ہم دیکھو ماشاءاللہ کیسی نعمتوں میں, یہ جو اے سی ہے یہ پاکستان کی آدھی عوام سے بھی زیادہ انہوں نے کبھی زندگی میں دیکھا تک نہیں ہے. اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے پنکھے بھی نہیں دیکھے. واللہ العظیم you guys maybe don't realize these نعمت. کیوں؟ کیونکہ with the normalization realization ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اتنا نارم ہو چکا ہے کہ یہ تو نارمل ہے. We cannot imagine our life without electricity, without AC, without fan. But there are tons, lakhs, کروڑوں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہ الیکٹریسٹی ہے, نہ یہ پنکھے, نہ بجلی ہے, نہ اے سی, زندگی گزار بہت مشقت کی زندگی. تو یہ سارے نعمتوں ہونے کے باوجود اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو یہ ہماری وہ ہے نا, ہماری بدقسمتی ہے, بدبختی ہے, ہماری ناشکر گزاری ہے, انگریٹفلنس. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں یہ بھی سبق دے رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. تو ہم اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں تدبر, تفکر اور قرآن کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025101104955861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.